السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب بہت جلد عمرہ کے خواہش مندوں کے لیے نئے پیکجز متعارف کرائے گا۔ پیکجز 4 الیکٹرانک ویزا کیٹیگریز میں تقسیم ہوں گے۔ مقامی شہری اور غیر ملکی سالانہ 3 سے 5 افراد کو عمرے کی دعوت دے سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ بہت جلد عمرہ کے خواہش مندوں کے لیے نئے پیکجز متعارف کرائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی پروجیکٹ نامی ادارے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نئے پیکجز کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ پیکجز کو 4 الیکٹرانک ویزا کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے تحت مقامی شہری اور غیر ملکی تارکین وطن سالانہ 3 سے 5 افراد کو عمرے کی دعوت دے سکیں گے۔ اس دوران دعوت دینے والے افراد بلائے گئے افراد کی مملکت آمد سے لے کر روانگی تک ان کی مکمل ذمہ داری بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ مقامی اور غیر ملکی سال میں 3 مرتبہ عمرے کی دعوت دے سکتے ہیں، جبکہ غیر ملکی اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو انفرادی یا گروپ کی شکل میں اپنی مکمل میزبانی پر بھی عمرے پر بلا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ڈراموں کی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی ڈرامے نشر کیے جائیں گے۔ 2 پاکستانی ڈرامے رواں سال جون میں عربی ترجمے کے ساتھ نشر ہوں گے۔ سعودی عوام اب پاکستانی ڈراموں سے بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ عرب نیوز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کی ڈائریکٹر برائے بین الاقوامی تعلقات شازیہ سکندر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ پاکستانی ڈرامے عربی ترجمے کے ساتھ نشر کیے جائیں گے۔ اس وقت سعودی عرب میں نشر کرنے کے لیے 1980 کی دہائی کے 2 مقبول ڈراموں کا انتخاب ہوا ہے، جن کے نام دھوپ کنارے اور تنہائیاں ہیں۔ یہ ڈرامے عربی زبان میں ترجمہ کروا کر سعودی عرب بھجوائے جائیں گے، جو رواں سال سعودی عرب میں نشر کیے جائیں گے۔ شازیہ سکندر کا کہنا تھا کہ ان ڈراموں کے باعث سعودی عوام کو نہ صرف پاکستانی ثقافت جاننے اور سمجھنے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی عرب کے دورہ کے دوران اعلان کیا تھا کہ پاکستانی ڈرامے سعودی ایئر لائنز کی پروازوں میں بھی دکھائے جائیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں مقبول ہیں، اس وجہ سے ان کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرانے پر کام بھی جاری ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال سعودی عرب میں منعقدہ موسیقی کے پروگرام میں پاکستانی فنکاروں کی بھی شرکت ہوگی۔ اس سے قبل گزشتہ سال پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان بھی شاہ فہد کلچر سینٹر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سعودی نوجوان کی جو سانپوں سے کھیلتا ہے۔ 5000 سے زائد سانپ پکڑنے والا سعودی نوجوان دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ جلال غربی نے 1000 سے زائد بچھوؤں کے 2 فارم بھی بنا رکھے ہیں۔ سعودی عرب میں آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسے بہادر نوجوان کی چرچے ہیں جو اب تک ہزاروں سانپ اور بچھو پکڑ چکا ہے۔ جلال غربی نامی یہ نوجوان سانپوں اور بچھوؤں کو پکڑنے اور ان سے کھیلنے میں انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ یہی نہیں، یہ سانپوں اور بچھوؤں کو اپنے بدن پر چڑھا کر انہیں آزادانہ طور پر حرکت کرنے دیتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر لوگ حیرت کے مارے گونگے ہو جاتے ہیں۔ جلال غربی نے دعویٰ کیا کہ وہ اب تک 5000 سے زائد سانپ پکڑ چکا ہے، جن میں ایسے سانپ بھی شامل ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں اور ان کے کاٹنے سے چند منٹوں میں ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جلال نے سانپوں اور بچھوؤں کے اپنے اس منفرد خطرناک شوق کے حوالے سے بتایا کہ وہ محض 12 برس کا تھا جب اسے اپنے والد کے ساتھ تھائی لینڈ کی سیر پر جانے کا موقع ملا۔ وہاں اس نے ایک 5 میٹر سانپ دیکھ کر اسے بنا کسی خوف کے پکڑ لیا۔ بس اسی وقت سے اس کی مہلک سانپوں اور بچھوؤں سے دوستی ہو گئی، اور وہ کتنا بھی زہریلا سانپ کیوں نہ ہو اسے پکڑنے میں رتی بھر بھی خوف محسوس نہیں کرتا۔ جلال نے مزید بتایا کہ اس نے 1000 بچھوؤں پر مشتمل 2 فارم بھی قائم کر رکھے ہیں۔ جلال کے مطابق وہ اب تک 100 سے زائد مختلف قسم کے زہر نکالنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ متحدہ عرب امارات کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دبئی کی۔ دبئی میں راہگیروں کو سڑک عبور کرنے کا موقع نہ دینا بہت مہنگا پڑے گا۔ جدید نگرانی سسٹم کی بدولت خود غرض ڈرائیورز بچ نہیں پائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اکثر راہگیر بے موقع موت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کراسنگ کے لیے مخصوص مقام سے ہی سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ تیز رفتار ڈرائیور ٹریفک قانون کی پابندی نہ کرتے ہوئے رکے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی زد میں آ کر درجنوں راہگیر شدید زخمی یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تاہم دبئی پولیس نے ایسے خود غرض ڈرائیورز کو خبردار کر دیا ہے کہ ایسے ڈرائیور سے نپٹنے کے لیے متعدد مقامات پر ایڈوانس سروس سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور ٹریفک ضابطے کے مطابق راہگیروں کو مخصوص مقامات سے سڑک عبور کرنے کے لیے ترجیح دیتا نہ پایا گیا تو نگرانی کا یہ جدید سسٹم اس کی سنگین خلاف ورزی نوٹ کر لے گا۔
ایسے خود غرض ڈرائیور پر 500 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اور ان کے ڈرائیونگ لائسنس پر 6 بلیک پوائنٹس کا بھی اندراج ہوگا۔ دبئی پولیس کے مطابق ایسے ڈرائیورز کی خود غرضی اور تیزی سے آگے بڑھنے کی خواہش انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بھی بنتی ہے، اس لیے ان کی نگرانی کے لیے یہ مؤثر ٹریفک نظام نصب کیا گیا ہے۔ دبئی پولیس کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران سڑک عبور کرنے والے راہگیروں پر بھی نظر رکھیں۔ راہگیروں کے لیے مخصوص مقامات کے قریب آنے پر گاڑی کی رفتار ہلکی کر لیں، خصوصاً گنجان آبادی والے علاقوں میں ایسا کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی راہگیر کی زندگی کو شدید خطرات لاحق نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں فیشن اور خوشبویات کی بین الاقوامی نمائش کی۔ متحدہ عرب امارات میں فیشن اور خوشبویات کی بین الاقوامی نمائش 15 اپریل سے شروع ہوگی۔ کئی پاکستانی کمپنیوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات میں فیشن اور خوشبویات کی بین الاقوامی نمائش 15 اپریل سے شروع ہوگی۔ بیوٹی ورلڈ مڈل ایسٹ کے نام سے بین الاقوامی نمائش رواں ماہ کی 15 تاریخ کو شروع ہوگی اور 17 اپریل تک جاری رہے گی۔ نمائش میں ٹوائلٹ میں خوشبو کے لیے مختلف مصنوعات، کاسمیٹکس، پرفیومز، قدری مصنوعات، فیشن جیولری، منی کیور، صابن، پیکیجنگ میٹیریل، پیڈی کیور، کیئر پروڈکٹس، ایسریز، سوئمنگ پول میں استعمال ہونے والی مصنوعات اور حلال مصنوعات کی نمائش بھی کی جائے گی۔ نمائش میں متعدد پاکستانیوں کی کمپنیوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اور اب دنیا کی خبروں سے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔